بسم الله الرحمن الرحيم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتدرون ما خيرني رب الليلة قلنا الله ورسوله أعلم رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ آج رات میرے رب نے مجھے کس بات کا اختیار دیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُ خَيَّرَنِي بَيْنَ أَن يَدْخُلَ نِصْفَ أُمَّةِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ آپ شفاعت کا حق لے لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاخترت الشفاعہ، تو میں نے اللہ سے شفاعت کا حق لے لیا، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یجعلنا من اہلیہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی لکل مسلم، یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی جن سے کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے ان کے لیے بھی اختیار دیں گے اور میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے لیے اللہ سے شفاعت کا حق لیا حضور نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر کس قدر رعوف اور رحیم اور حریص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ خوش نہیں ہوا کہ آدھی امت جنت میں چلی جائے گی، بلکہ میں نے شفاعت کا حق لیا تاکہ ایک ایک امتی کی سفارش کر کے اللہ سے یہ منوا لوں کہ ہر امتی کو جنت میں لے جاؤں۔ تو ہم سب کو چاہیے اس با وفا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کریں اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں اور فرائض و ارکان اسلام کی پابندی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن علم